نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احکام میت کے مذاکروں میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے زیارت قبور کے بارے میں، قبروں کی زیارت کے شرعی احکام کے بارے میں۔ زیارت قبور کے بارے میں لکھا ہے، قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، موت یاد آتی ہے، دنیا کا فانی ہونا معلوم ہوتا ہے، مردوں کے لیے دعا و استغفار ہوتی ہے، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے زیارت قبور کے لیے جائے، نیز زیارت قبور کے لیے کسی بھی دن قبرستان جا سکتے ہیں، تاہم جمعہ، ہفتہ، پیر اور جمعرات کے دن قبرستان جانا زیادہ افضل ہے۔ آگے ہے کہ جمعے کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کی مغفرت کر دی گئی اور اس کو فرمانبردار لکھ دیا گیا۔ محدثین کرام نے ہر جمعہ والدین کی قبر کی زیارت کو مستحب فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن والدین کی قبر کو جانا چاہیے، بہتر ہے۔ قبر کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو ان دونوں کی قبر یا کسی ایک کی قبر کے پاس اور ان کی دونوں کی قبر یا کسی ایک کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو سورہ یاسین کے ہر آیت یا حرف کی تعداد کے برابر اس کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔ ہر آیات یا ہر حرف کے بدلے جتنی بھی آیتیں یا جتنے حروف ہیں ان کی تعداد کے برابر چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، کیا آیا کسی ولی، کسی نیک بندے کی قبر کی زیارت کے لیے ہم سفر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی اللہ والے کی قبر کی زیارت کے لیے سفر پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ مختصراً ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی جملہ اقسام میں انبیاء کرام کے قبور مبارکہ کی زیارت کے لیے صحابہ کرام، تابعین اور تمام علماء کرام اور اولیاء اعظام اور ہر اس شخص کی قبر کی زیارت کے لیے جس کی حیات میں، زندگی میں اس کے مشاہدے سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، اب اس کی وفات کے بعد اس کی قبر کی زیارت سے برکت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ سب اس میں داخل ہیں اور اس غرض کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ انبیاء، اولیاء اور علماء کی قبر کی زیارت کے لیے سفر نفس فضیلت میں برابر ہے، اگرچہ اللہ کے یہاں ان کے درجات مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے درجات میں بہت بڑا فرق ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے آداب۔ قبرستان داخل ہوتے وقت بہتر یہ ہے کہ جوتا اتار دے، البتہ اگر الگ چلنے کا راستہ بنا ہو تو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یا قبرستان میں بغیر جوتوں کے چلنا دشوار ہو جیسے گھاس یا کانٹے وغیرہ ہوں تو اس صورت میں جوتوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، لیکن یہ خیال کریں کہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑے، نیز قبرستان میں دنیاوی باتیں نہ کرے، گپ شپ ہنسی مذاق نہ کرے، اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سوچتا رہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ مشہور دعا یہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ بہتر یہ ہے کہ قبر کی پائنتی کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے آئے، سر کی طرف سے نہ آئے، اور قبلے کی طرف پشت کر کے میت کے سینے کی سمت کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور استغفار کر کے اپنے مردوں اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ بعض روایات میں سورہ یاسین، سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ زلزال، سورہ تکاثر، آیت الکرسی، سورہ بقرہ شروع سے مفلحون اور آمن الرسول سے آخر تک پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔
یا جو کچھ بھی یاد ہو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور جب ان کے لیے دعا کرے تو قبر کی طرف پشت کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، نیز ہاتھ اٹھا کر اور بغیر ہاتھ اٹھائے دونوں طرح دعا کرنا درست ہے۔ البتہ اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا بہتر ہے۔ اب آگے کچھ مسائل ہیں کہ قبر کی زیارت کے اندر جو غیر شرعی امور ہیں، جو کام درست نہیں ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے۔ جس ساتھی کے ذہن میں کوئی بات ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں۔